السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تنولی اپنے دیکھنے سننے چاہنے والوں کے لیے ایک مرتبہ پھر ڈھیر ساری دعائیں لے کر حاضر ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے آپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر نئے اور جدید مسائل لے کر بندہ ناچیز حاضر ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں آپ لوگوں تک نئے اور جدید مسائل پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہم آپ کو ایک اہم اور انتہائی ضروری مسئلہ بتائیں گے، انتہائی اہم اور ضروری مسئلہ سمجھائیں گے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر فجر کی نماز امام جماعت کھڑی کر دے، جماعت کھڑی ہو جائے، تو کیا پھر آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ حدیث کے اندر یہ آتا ہے، ایک حدیث مبارکہ کے اندر صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب نماز با جماعت کھڑی ہو جائے تو آپ نے صرف فرض پڑھنے ہیں، سنتیں نہیں پڑھیں گے، سنتیں نہیں پڑھیں گے۔ یہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب نماز با جماعت کھڑی ہو جائے تو آپ نے سنتیں نہیں پڑھنی۔ ایک شخص 2 رکعت سنت کے لیے کھڑا ہوا، نماز با جماعت کھڑی ہو گئی، وہ 2 پوری کر کے وہ نماز میں شامل ہوگا۔ اگر 4 رکعت پڑھ رہا تھا اور تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب وہ 4 پوری کر کے وہ نماز با جماعت میں شامل ہوگا۔ پہلے تو یہ اندازہ لگائے، خیال کرے کہ وہ نماز با جماعت کھڑی ہونے کے وقت سنتیں نہ پڑھے۔ رہا مسئلہ فجر کی نماز با جماعت اگر کھڑی ہو جائے تو کیا سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عنہ کے مسلک یہ ہے کہ فجر کی جو سنتیں ہیں وہ بہت زیادہ مؤکد ہیں۔ فجر کی سنتیں دنیا اور ما فیہا سے زیادہ بہتر ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام بلکہ کئی صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ فجر کی نماز با جماعت کھڑی ہو گئی، اور صحابہ کرام میں سے کئی صحابہ کرام نے سنتیں ادا کی۔ عند الاحناف امام ابو اعظم حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک اگر آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ آخری قاعدے میں امام کے ساتھ پہنچ جائیں گے، آپ قاعدے میں امام کے ساتھ پہنچ جائیں گے تو آپ فجر کی سنتیں ادا کریں، آپ فجر کی سنتیں ادا کریں۔ یہ ہے مسلک عند الاحناف، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عنہ کے نزدیک۔ باقی ائمہ کے نزدیک اگر فجر کی نماز کھڑی ہے آپ فجر کی نماز پڑھیں، اور سنتیں فجر کی نماز کے متصل بعد پڑھیں۔ عند الاحناف اگر آپ نے نماز سے پہلے نہیں پڑھی، پھر آپ بعد شروق جو ہے نا، جب سورج نکل جائے اشراق کا وقت ختم ہو جائے، پھر آپ نے جو ہے تو سنتیں فجر کی ادا کرنی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھ سے میرے بعض ویڈیوز میں نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر کے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عنہ کے نزدیک فجر کی نماز میں اگر آپ کا گمان ہے کہ میں آخری قاعدے میں امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، آپ سنتیں پڑھیں گے۔ باقی ائمہ کے نزدیک فجر کی نماز با جماعت کھڑی ہو گئی، آپ سنتیں نہیں پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اب آپ کا حق بنتا ہے کہ اس مسئلے کو دوسروں تک پہنچانے میں ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو کا ساتھ دیجیے۔ آپ لوگوں کی سپورٹ یہ میرا حوصلہ بڑھائے گی، آپ لوگوں کی سپورٹ دینی مسائل میں جو ہے دینی مسائل دوسروں تک پہنچانے میں
میرے معاون بنیں گی تو امید ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے۔ السلام علیکم۔